محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اور زندگی گزارنے کا جو دستور اور جو منشور اور جو بہترین رہنما کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے وہ لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عملی زندگی سے یہ پیغام دیا ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے میں گزار رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ رسول پر مہر لگا دی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے قابل تقلید اور فالو کرنے کے لائق صرف ایک ہی نمونہ ہے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی اور حیات طیبہ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سب کو اپنی زبانی یہ بات بتائی۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، کہ تم میری سنتوں کو لازم پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے طفیل ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہر لمحہ ہر آن ضروری ہوتا ہے۔ ہم جب سیرت اسلام کا یا سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام کے ابتدائی دور کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ہم بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، وہیں ہم زمانہ جاہلیت کا تذکرہ بھی عام طور پر سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث کیے گئے، آپ کی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کا جب بھی نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ کی اسکرین پر اور پردے پر جو چیز نمودار ہوتی ہے وہ یہ خیال ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت تو وہ زمانہ ہے جو برائیوں کا مجموعہ تھا، جہاں قدم قدم پر فحاشیت اور عریانیت کا دور دورہ تھا، برائیوں کی آماجگاہ تھا وہ معاشرہ۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو زمانہ جاہلیت کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کو بدلنے کے لیے اور ان پرانے رسوم و رواج اور بدعات و خرافات کو ختم کرنے کے لیے جو اس وقت موجود تھے، جو بے مثال کردار ادا کیا ہے، وہ صرف حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب زمانہ جاہلیت کا تذکرہ سنتے ہیں وہ کس قدر خطرناک اور برائیوں سے بھرپور دور تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو مدینہ کا معاشرہ کس قدر مثالی معاشرہ ہو گیا تھا۔ ایک دوسرے کے لیے جو درد اور غم ایک دوسرے کے اندر پیدا ہو گیا تھا اس کے واقعات بھی ہم سنتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کے جذبات جس طرح صحابہ کرام کے اندر پیدا ہو گئے تھے وہ واقعات بہت سارے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فحاشیت اور عریانیت کی جگہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں حیا اور پاک دامنی نے لے لی تھی۔ جو لوگ اس معاشرے میں ننگے گھومتے تھے وہ اب پردے کا اور حیا کا اس قدر خیال کیا کرتے تھے کہ اس کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ حیا اور پاک دامنی کا یہ زیور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی اس امت کو نصیب ہوا ہے۔ ایک تو وہ زمانہ جاہلیت تھی جس کو قدیم زمانہ جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے، اور آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، ترقی کا، پڑھائی لکھائی کا دور کہا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کے کرداروں کو دیکھ کر اگر اس کردار کو اور اس دنیاوی منظر نامے کو جدید زمانہ جاہلیت، نئی زمانہ جاہلیت کا نام دیا جائے تو یہ بھی بالکل بجا اور برحق ہوگا، چونکہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آن لائن کی دنیا میں اور آف لائن کی دنیا میں وہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا ہے جو ہم زمانہ جاہلیت کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہم زمانہ جاہلیت کے بارے میں جو کچھ سنتے ہیں اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس سے کہیں آگے چلا گیا ہے یہ دور جس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، صحابہ کرام موجود تھے، حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ حضور نے فرمایا کہ تم اتباع کرو گے، تم پیروی کرو گے اپنے سے پہلے لوگوں کی، بالشت بھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے، یعنی ایک انگشت کے یا ایک بالشت کے برابر بھی ان کے پیچھے چلنا تم گویا اپنے لیے فخر سمجھو گے۔ حضور نے پھر فرمایا حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں یا سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہوں گے۔ اس امت کے بعض افراد، صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں ہم سے پہلے لوگوں کی، کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟
تو حضور نے اس بات کے اور اس سوال کے جواب میں اس بات میں جواب دیا اور فرمایا ہاں تو میں کس کی بات کر رہا ہوں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ موجودہ دور میں ہم دیکھیں اسلامی تہذیب کو جس کو اپنانے کا حکم دیا گیا تھا، اس کے مقابلے میں موجودہ دور میں جس تہذیب کو نئے کے غیر مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اپنے لیے رول ماڈل سمجھتا ہے، اس کو اپنے لیے لائف سٹائل کے طور پر تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے اور اس پر چلنے کو فخر سمجھتا ہے۔ یوں تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، قدم قدم پر ایسی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر صرف چند مشہور باتوں کا ہم ذکر کریں تو اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھریلو لحاظ سے بہت مالدار ہیں، معاشرے میں ان کا ایک خاص اسٹیٹس ہے، ان کا وقار ہے، وہ فائنینشلی بھی بہت مضبوط ہیں، لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ پھٹیچر لوگوں کی طرح وہ پینٹ پہنتے ہیں جو گھٹنے پہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے؟ کیا یہاں بیٹھا ہوا یا یہاں سے باہر کوئی آدمی اس کی لوجک سمجھا سکتا ہے کہ اس میں کیا لوجک یا عقل مندی والی بات ہے، یا اس میں کون سا فیشن ٹپک رہا ہے کہ ہم پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں؟ سب کچھ موجود ہے، پیسہ موجود ہے، اسباب اور وسائل موجود ہیں، لیکن ایک پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جینٹل بن گیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں اور حلقہ احباب میں موجود لوگوں میں اپنے آپ کو عقل مند تصور کر رہا ہے۔ تو کیا اس کی کوئی لوجک سمجھائی جا سکتی ہے، بتائی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنا رہنما اور اپنا مطبوع یا اپنا بڑا یا اپنا ہیرو یا اپنا اسٹار بنایا جنہوں نے کبھی یہ پہنا تھا تو ہم نے بھی پہننے لگا، ہم بھی پہننے لگے۔ فلاں علاقے میں یا فلاں ملک میں رہنے والے لوگوں کو ہم نے وہ درجہ دیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی لوجک ہوتی ہے، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، اور پھر ہم ان کی نقالی کرنے میں اور ان کی کاپی کرنے میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور 4 قدم آگے بڑھ کر وہ اپنا حلیہ پیش کرتے ہیں کہ خود وہ بھی ہم پر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس قدر بیوقوف لوگ ہیں کہ میں نے غربت کی وجہ سے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی تھی، انہوں نے اسی کو فیشن اور کلچر بنا دیا۔ تو یہ ہمارا حلیہ ہے موجودہ دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ فلاں علاقے یا فلاں ملک میں رہنے والے کسی آدمی نے کہ بال غلط طریقے سے کٹ گئے تو ہمارے یہاں کے لوگوں نے اسی کو فیشن اور کلچر بنا دیا، اور اس کو کٹانے کے لیے عام قیمت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ قیمت دی گئی، اور افسوس تو تب ہوا جب ہمارے ذہن کا دیوالیہ نکل گیا اور ہم ذہنی طور پر مرتد ہو گئے کہ ہم نے اس کو فیشن سمجھ لیا اور اپنے دوستوں میں اس کو ایک قابل فخر چیز تصور کیا۔ تو یہ ذہنی ارتداد کی انتہا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی نقالی میں انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیں، اور پھر وہ ہم پر بہت ہی فرصت کے اور آرام کے لمحات میں بیٹھے ہوئے ہماری بیوقوفی پر ہنس رہے ہوں، کہہ لگا رہے ہوں، تو یہ انتہا ہو جاتی ہے ذہنی ارتداد کی۔ بہت ساری ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تہذیب اور جو ثقافت ہمیں دے کر گئے تھے، ذکر کیا گیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اور سچی اور حقیقی بات بھی یہی ہے کہ جس آدمی کے پاس بھی عقل سلیم موجود ہے، اور جو آدمی شریف طبیعت رکھتا ہے، اور جس کا حس ابھی بیدار ہے، جس کا ضمیر جاگ رہا ہے، اور جس کے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز ہے، اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دین دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کہ واقعی تہذیب تو یہی ہے، اپنانے کے قابل تو یہی شریعت ہے جس شریعت کو شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تمام برائیوں کو ختم کیا۔ ایک بہت بڑی بیماری اور برائی تھی عصبیت کی برائی، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو سینہ کو بھی کریں، اپنا سینہ پیٹے، من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور اپنے گریبان پھاڑیں اور زمانہ جاہلیت والی بات بولیں۔ بہت تفصیلی اس حدیث کے ضمن میں علماء نے گفتگو فرمائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیا اور خوبصورت حیا کا اور پاک دامنی کا ایک خوبصورت زیور عطا فرمایا تھا، لیکن جب ہم اس پر بھی موجودہ دور میں نظر ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ حیا اور پاک دامنی ہم سے بہت پیچھے چھوٹ گئی ہے، اور حیا اور پاک دامنی کا جو خوبصورت زیور حضور نے ہمیں دیا تھا اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے امت اب تیار نہیں ہے۔ قدم قدم پر نہیں، گھر گھر میں اس کے نمونے نظر آ رہے ہیں، اور حالت تو یہ ہو گئی کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی دولت اور نعمت تصور کرتے ہیں، اپنے ماں باپ ہی اپنی اولاد کو اس حلیے میں دیکھنے سے ذرا بھی نہیں جھجک رہے ہیں، اور ذرا بھی انہیں شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ دوسرا شرم والا آدمی، انسانیت رکھنے والا آدمی اس منظر کو دیکھ بھی نہ سکے، اور اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی حلیہ ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم ترین حصہ ہے،
اور جس معاشرے میں حیا باقی رہتی ہے اس معاشرے میں چین و سکون باقی رہتا ہے، اور جس معاشرے سے حیا جیسی عظیم صفت ختم ہو جائے وہ سماج میں ناسور بن جاتا ہے، وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ سارے سماج اور سوسائٹی کے لیے بھی وہ وبال جان بن جاتا ہے، اور بہت ساری مصیبتوں کی بنیادی وجہ ہی یہی بے حیائی بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی تھی، برائیوں کو ختم کیا، لڑکیوں کو جو کچھ سمجھا جاتا تھا اس پر ہم تفصیل سے سنتے ہیں، داماد بنانا ان کے لیے باعث عار تھا، ذلت سمجھا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے حقوق بتائے، لڑکیوں کو معاشرے میں مقام دلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی پرورش پر جنت کے وعدے فرمائے اور پرورش کے فضائل بیان فرمائے، اور آج کا یہ موجودہ معاشرہ ہے جو نعرہ اور سلوگن تو بہت خوشنما دیتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر اور دوش بدوش مقام دیا جائے، لیکن حالت وہ بنائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ صحیح معنی میں ظلم ہوا ہے، لڑکیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے، اور ظلم کی اس دہلیز پر وہ پہنچ چکی ہیں کہ واپس لانے کے لیے لمبا عرصہ درکار ہے۔ ہم موجودہ دور میں دیکھیں کہ اس دنیا میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں اور دانش مند کہتے ہیں، نعرہ تو وہ یہ دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر مقام دیا جائے، حد یہ ہے کہ ایک بلیڈ بیچنے کے لیے اور شیمپو کی ایک پڑیا بیچنے کے لیے بھی لڑکی کو ہی برہنہ کر کے اس کی تصویروں کے بڑے بڑے سائن اور ہورڈنگز لگائے گئے ہیں۔ ہر جگہ جہاں دیکھا جائے عزتوں کو اس طرح نیلام کیا گیا کہ دنیا والوں کی نظر میں وہی سب کچھ صحیح سمجھا جانے لگا جو ان لوگوں نے دکھایا جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک بلیڈ بیچنے کے لیے بھی اور شیمپو کی پڑیا بیچنے کے لیے بھی انہیں کو استعمال کیا گیا، اور موجودہ زمانے میں جن کو ہم بزنس کے پالیسی میکر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست تجارتی ذہن رکھتے ہیں، انہوں نے لڑکیوں کا استعمال اس طرح بھی کیا کہ انہیں شو پیس بنا دیا، انہیں ریسپشن میں صرف اس نیت سے بٹھایا کہ وہ آنے والے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، اور سیلز مین صرف اس لیے بنایا گیا تاکہ نوجوان طبقہ ان کی گرفت میں آ کر ہمارے کاروبار کا بیوپاری بن جائے، اور نتیجہ وہی ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی زندہ اور کھلی ہوئی مثال ہے کہ جس کا انکار کرنا اب ناممکن ہے۔ اسی طرح نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ غیروں سے شکوہ نہیں، مسلمان لڑکیوں کے جو اب سوالات ہیں ان سوالات کو سن کر اس پستی کی انتہا کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی جو کسی ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس ہے، وہ ہندوستان کی فلائٹ نیو یارک تک جاتی ہے، اس میں ایئر ہوسٹس ہے 16 سے 18 گھنٹے کنٹینیو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر تھرڈ کلاس بیٹھے ہوئے پیسنجروں کی بھی ایسی خدمت کرتی ہے کہ اس کی چہرے کی ہنسی پورے 18 گھنٹے غائب نہیں ہوتی ہے، اور اس کے پروفیشن کا، اس کی ملازمت کا یہ حصہ ہے کہ گاہکوں کو پیسنجروں کے ساتھ اس طرح بات کی جائے کہ تمہارا چہرہ کھلکھلا رہا ہو۔ نعرہ وہ قربانی دے کر بھی ہنسانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں یہ سوال پوچھ رہی ہیں غیروں اور اجنبیوں کی 18 گھنٹے اور ہر وقت خدمت کرنے والی کہ مجھ پر میری ساس کی خدمت تو واجب ہی نہیں ہے، مجھ پر میرے لیے ضروری ہی نہیں ہے کہ میں اپنے سسر کے لیے کھانا پیش کروں۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو پستی کی انتہا ہے، یہ سوال مسلمان لڑکیاں کر رہی ہیں۔ بات اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا اور شرم ختم ہو جائے تو پھر تم جو چاہے کرو، چونکہ اندر کا جو ایلیمنٹ تھا اور عنصر تھا جو تمہیں بے حیائی سے روک سکتا تھا، جب وہی ختم ہو گیا تو جو چاہے کرو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے زمانے میں بڑے بڑے اسٹیجوں پر ڈانس کرنے والی لڑکیوں اور زیادہ سے زیادہ ننگی ہو کر گلیوں میں گھومنے والی لڑکیوں کے لیے کانفیڈنس کا خوبصورت لفظ منتخب کیا گیا۔ جو لڑکی جتنا زیادہ برہنہ اور ننگا ہو کر معاشرے میں چل رہی ہے تو بہت سارے سو کالڈ جینٹلمین کہتے ہیں کتنا کانفیڈنس ہے، کانفیڈنس لیول کس قدر ہائی ہے، اور اپنی چھوٹی معصوم بھولی لڑکیوں کو کے سامنے اسی کو ہی مثال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ حد ہے ظہری دیوالیے پن کی اور بے حیائی کی انتہا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو فرمایا تھا اس کی مثال اب موجودہ معاشرے میں اس طرح دی گئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ حیا کا اور پاک دامنی کا قدم قدم پر درس دیا ہے، اور بے حیائی کی، موجودہ زمانے کی فحاشیت اور عریانیت کا طوفان اور سیلاب اگر دیکھنا ہو تو آئندہ کل جو تاریخ ہوگی 14 تاریخ،
جس کو دنیا ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتی ہے، اس کے یہ نظارے ہمیں مسلم محلوں میں ان یونیورسٹیوں میں نظر آتے ہیں جن کے ساتھ ملیہ اسلامیہ کا لفظ جڑا ہوا ہے، جن کے ساتھ اسلام اور مسلمان کا لفظ جڑا ہوا ہے. وہاں ایسے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ الامان والحفیظ. ویلنٹائن ڈے کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور اس دن کے بارے میں یوں تو بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. بہت مشہور کتاب ہے انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. موجودہ دور میں بھی کچھ الگ قصے کہانیاں ہیں، لیکن موجودہ دور میں اس دن کا تصور صرف یہ ہو گیا ہے کہ ایک لڑکی کو کسی دوسرے لڑکے کو سرخ گلاب پیش کرنا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بے حیائی کی وہ کارستانیاں انجام دینی ہے کہ جس کو ایک صحیح معاشرہ قبول ہی نہیں کر سکتا ہے. اس دن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ماتم کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم علاقوں میں باقاعدہ پورے منصوبہ بند طریقے سے اس کو رواج دیا گیا. بہت ساری ان این جی اوز نے جن کو باہر سے اسی لیے فنڈ ملتا ہے، انہوں نے بھی پوری پلاننگ کے ساتھ اس کی آڑ میں بے حیائی کو فروغ دیا. اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس سے مشابہت اختیار کرتی ہے وہ انہی میں سے ہو جاتی ہے. تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کو ایک عیسائی تہوار تک کہا جاتا ہے. تو مسلمانوں میں تو صرف دو ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن اس کو باقاعدہ تہوار کہا گیا ہے اور مسلمان اس کو پورے شد و مت کے ساتھ مناتے ہیں. اور اس کی آڑ میں غیروں کی مشابہت کے بہت سارے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت اہم ہے. حضور نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ جس کی مشابہت اختیار کریں گے وہ انہی میں سے ہو جائیں گے. گویا پھر ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت محمدیہ پر وہ باقی نہیں ہے. اور اس میں کفار کی تقلید ہے، جس بات سے حضور نے منع فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کے پیچھے مت چلنا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا. تو اس میں براہ راست کفار کی نقالی اور تقلید ہے، اور اس کے ذریعے سے ناجائز تعلقات کو فروغ ملتا ہے. ماں باپ، بہت سارے نیک صالح ماں باپ اپنے بچیوں کی صحیح معنی میں پرورش کرتے ہیں، لیکن جب باہر کا ماحول اس قدر خطرناک ہوتا ہے تو وہ بھی بہت ہی حیران اور پریشان ہیں. وہ اپنی لڑکیوں کی تربیت کو لے کر کافی کچھ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور بہت ہی پریشان ہوتے ہیں. جن کا حیا سے اور شرم سے کوئی واسطہ نہیں، ان کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ماں باپ ان باتوں کو لے کے فکر مند ہیں ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور وہ بہت ہی حیران اور پریشان ہیں. تقریباً 1.5 ہفتے سے سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں ان خبروں نے تو قلعی کھول دی ہے اس معاشرے کی جس کو مہذب کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں امریکہ اور یورپ کی نقالی اور کاپی کرنے کو آدمی باعث فخر سمجھتا ہے، لیکن پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا ہی نہیں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں اس نے ساری دنیا ہی کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ کیسے کیسے گرو گھنٹال اور کیسے بڑے بڑے مالدار اور حکمران طبقے کے لوگ اس قدر خبیث ذہنیت کا شکار ہیں کہ عام آدمی حیران اور پریشان ہیں. ایپسٹین فائلز کے نام سے بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا ہوگا. پچھلے دنوں یو ایس کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اس بارے میں تقریباً 180,000 سے زیادہ فوٹوز اور ہزاروں ویڈیوز وائرل کی ہیں، اور ان تصویروں اور ویڈیوز میں ان لوگوں کے گورکھ دھندوں کو اور بے حیائی اور ننگے پن کی داستانوں کو ساری دنیا کے سامنے وائرل کیا ہے، جس میں وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اس میں شریک ہے. اس میں وہ حکمران بھی شریک ہیں جو اسلامی کنٹری کے حکمران بنے ہوئے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو اپنے آپ کو دوسرے دھرموں کے گرو کہلوائے جاتے ہیں اور جو بڑے بڑے پادری کہلوائے جاتے ہیں. ایپسٹین فائلز کی تفصیلات آپ سب حضرات سے مخفی نہیں ہے کہ اس میں کیا کچھ دکھایا گیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ پھر ہمیں حیا کا اور حقوق کا پاٹ پڑھائیں تو پھر بہت ہی بڑی بے شرمی کی انتہا ہو جاتی ہے. نابالغ لڑکیوں تک کو نہیں بخشا گیا. اس جگہ لے جا کر اور ان علاقوں میں لے جا کر نابالغ لڑکیوں تک سے اپنی ناجائز خواہشات کو ان لوگوں نے پورا کیا جو ساری دنیا میں لڑکیوں کے حقوق کے پاٹ پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنا ہی نہیں، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے جو پچھلے دنوں سے جاری و ساری ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آئندہ کل جو دن منایا جائے گا جس میں بے حیائی اور فحاشیت کو انیلا جائے گا، ضروری ہے کہ ہم اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی ایسے سنگین ماحول میں حفاظت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.